رات کے سناٹے میں ایک پر اسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے کوئی انجان راز اس خاموشی میں دفن ہو۔ آسمان پر چمکتے تارے، سرد ہوا کے جھونکے اور ویران سڑک سب مل کر کچھ غیر معمولی ہونے کا اشارہ دے رہے تھے۔ دور کہیں مدھم سی روشنی دکھائی دی جو ایک قدیم حویلی سے نکل رہی تھی۔ یہ حویلی شہر کے مضافات میں واقع تھی اور کئی سالوں سے ویران پڑی تھی۔ حویلی کا نام شاہوں کی حویلی تھا، جس کی اپنی ایک پرانی تاریخ تھی۔ کہا جاتا تھا کہ یہاں رہنے والوں کی محبتوں میں بغاوت اور رازوں میں درد چھپے ہوئے تھے۔ لوگ اس حویلی کے قریب جانے سے ڈرتے تھے کیونکہ ایک عجیب سا خوف حویلی کے ماحول میں چھپا ہوا تھا۔ ایک رات 20 سالہ عارفہ کو حویلی کے قریب سے گزرنا پڑا۔ وہ اپنی نانی کے گھر سے واپس آ رہی تھی۔ عارفہ ایک ذہین اور دلیر لڑکی تھی، لیکن وہ بھی حویلی کی پر اسرار کہانیوں سے واقف تھی۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ اس راستے سے نہ گزرے، مگر آج اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ عارفہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جیسے کسی نے اس کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑا دی ہو۔ وہ تیز قدموں سے حویلی کے سامنے سے گزرنے لگی جب اچانک اس کے کانوں میں ایک ہلکی سی سرگوشی گونجی، عارفہ! اس نے پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ چونک گئی اور دل میں دعا پڑھ کر آگے بڑھنے لگی، لیکن ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ پھر سے وہی آواز آئی، عارفہ! اس بار آواز زیادہ واضح اور قریب تھی۔ عارفہ نے اپنے قدم روک لیے، اس کی آنکھوں میں خوف کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ کون ہے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اچانک حویلی کا بڑا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ عارفہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ حویلی کی طرف دیکھنے لگی، جہاں اندر کا منظر دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ دل میں لاکھوں سوالات جنم لے رہی تھی، لیکن اس کا تجسس اسے اندر لے جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس حویلی کے بارے میں کہانیاں سنائی جاتی تھی کہ یہاں کبھی کوئی محبت کی داستان ادھوری رہ گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ حویلی کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل میں خوف اور تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی اسے ایک عجیب سی خاموشی نے گھیر لیا، جیسے صدیوں سے یہ جگہ خاموش کھڑی ہو اور آج اس کی خاموشی ٹوٹنے والی ہو۔ عارفہ آگے بڑھتی گئی اور اس حویلی کے دیواروں پر کچھ پرانی تصویریں دکھائی دی۔ وہ رک کر تصویروں کو غور سے دیکھنے لگی۔ ایک تصویر میں ایک خوبصورت عورت دکھائی دے رہی تھی، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی چھپی ہوئی تھی۔ عارفہ کو ایسا لگا جیسے اس عورت کی آنکھیں اسے دیکھ رہی ہوں۔ یہ کون ہے؟ عارفہ نے خود سے سوال کیا۔ اچانک ایک بوڑھی عورت کی آواز نے اس کے خیالات کو توڑ دیا۔ یہ رانا بیگم ہے، شاہوں کی حویلی کی آخری ملکہ۔ عارفہ نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہاں ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، جس کی آنکھوں میں عمر بھر کا دکھ اور چہرے پہ جھریوں کا جال تھا۔ آپ کون ہیں؟ عارفہ نے حیرت سے پوچھا۔ میں اس حویلی کی رازدار ہوں، بوڑھی عورت نے مدھم لہجے میں کہا۔ یہاں آنے والے ہر شخص کو ایک کہانی کا حصہ بننا ہوتا ہے، اور تمہارے آنے کا وقت بھی آ چکا ہے، عارفہ۔ عارفہ نے حیران ہو کر پوچھا، آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں؟ بوڑھی عورت مسکرائی، ایک پر اسرار سی مسکراہٹ۔ تمہارا نام یہاں کے باسیوں کی زبانوں پر پہلے ہی لکھا جا چکا تھا۔ عارفہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ حویلی کیا راز چھپا رہی ہے، یہاں کیا ہو چکا ہے۔ مجھے سب بتائیں، عارفہ نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا۔ بوڑھی عورت نے عارفہ کو قریب بٹھا لیا اور کہا، یہ کہانی بہت پرانی ہے۔ اس حویلی میں ایک محبت کی داستان پروان چڑھی تھی، لیکن وہ داستان ادھوری رہ گئی۔ رانا بیگم اور شہزادے کی محبت زمانے کی آنکھوں میں کھٹکھٹی ہے۔ رانا بیگم کی محبت میں ایسی گہرائی تھی کہ وہ شہزادے کے بغیر دنیا کا کوئی تصور نہیں کر سکتی تھی، لیکن سازشوں نے ان کی محبت کو دھندلا کر دیا۔ عارفہ نے بوڑھی عورت کو آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا، پھر کیا ہوا؟ شہزادے کو جنگ میں مار دیا گیا اور رانا بیگم نے اپنے پیار کے بچھڑنے کا صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی روح آج بھی یہاں بھٹک رہی ہے، اپنے محبوب کی واپسی کا انتظار کرتی ہوئی۔ عارفہ کی آنکھوں میں حیرت اور خوف دونوں تھے۔ اور یہ آوازیں، یہ رانا بیگم کی آوازیں ہیں۔ وہ ہر اس دل کو پکارتی ہے جس میں محبت کی سچائی ہو۔ تم بھی یہاں آئی ہو کیونکہ تمہارے دل میں وہی سچائی چھپی ہے۔ عارفہ کو یوں محسوس ہوا جیسے یہ سب کچھ ایک خواب ہو،
مگر حقیقت اتنی پر اسرار تھی کہ اس کا انکار ممکن نہیں تھا۔ حویلی کی پرانی دیواروں کے پیچھے چھپے راز آج اس کے سامنے آ رہے تھے۔ حویلی کی ہوا میں ایک بار پھر سرگوشیاں گونجنے لگی۔ عارفہ نے محسوس کیا کہ اس کا یہاں آنا کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ایک محبت کی داستان کا سفر تھا جو اب اس کے ہاتھوں مکمل ہونا تھا۔ یہ کہانی اس پُر اسرار محبت اور گہرے رازوں کی عکاسی کرتی ہے جو صدیوں سے انسان کے دلوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس کے کردار کی کشمکش اور جذبات کہانی کو ایک انوکھا رنگ دیتے ہیں۔